ہمارے ایک دوست ہیں عبداللہ، ان کا نام ہے، یہ بلڈانا سے سوال کرتے ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور آپ کی تحقیق کے مطابق جادو کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے متعلق آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ زمانے میں جادو ٹونے سے متعلق، جنات سے متعلق لوگ بڑے عجیب عجیب اپنی معلومات رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ روحانی دنیا کا آپ نے شروع کر کے امت پر بہت احسان کیا ہے۔ یہ اصلاح امت کی ایک تحریک بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اب یہ جادو کے سلسلے میں جو ہے، جادو کے کئی اقسام ہیں۔ راجح قول کے مطابق جادو کی 10 قسمیں ہیں۔ سحر تفریق یعنی وہ جادو جس میں یعنی 2 شخص کے اندر جدائیگی ڈالی جاتی ہے، اور اصل جادو جو ہے وہ اکثر نقصان کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جادو کا توڑ یہ ثواب کا کام ہو سکتا ہے، لیکن جادو کرنا، جادو کروانا اور جادوگر بننا یہ سب اسلام میں حرام ہے۔ وہ اپنے ایمان کا سودا کر کے یہ گناہ کے کام میں ملوث رہتے ہیں، اور یہی مسلمانوں میں بعض لوگوں نے شارٹ کٹ دیکھا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ جنگ میں سب جائز ہے سمجھ کر یعنی کچھ بھی کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ روحانی دنیا کا سلسلہ جو ہے آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ شروع کیا ہے کہ کم سے کم آپ کو حقائق سے واقفیت ہو جائے گی، معلومات ہو جائے گی کہ بھئی جادو ہے۔ اگر آپ جادو نہیں ہے بولتے ہیں تو گویا آپ قرآن کی 7 آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن میں 7 آیات سحر موجود ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر تک کے پہنچنا ہے۔ تو جادو کی قسمیں بھی ہے، جادو کئی الگ شکلوں میں آیا ہے، ہر دور میں اس کی شکلیں تبدیل ہوئی ہے۔ کوئی اس کو سفلی علم کہتا ہے، گندا علم کہتا ہے، کوئی مٹھ مارنا کہتا ہے، کوئی فنا کرنا۔ تو ہر ایک کے نزدیک جو ہے، جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی کوئی اصطلاح الگ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جادو کی راجح قول یہ ہے کہ 10 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے سحر تفریق، سحر محبت، سحر تخیل۔ یہ محبت اور تفریق تو سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تخیل کیا ہے؟ یعنی خیالات میں آ کر ایسا کوئی وار کرنا کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اندر ایسا مرض میں اپنے آپ کو مبتلا محسوس کرتا ہے کہ وہ بس خیالات کی دنیا میں رہتا ہے، پریشان، ایک دم سوچتے رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، دوسرے معنی میں سمجھ جاؤ اپنے آپ میں کھویا ہوا رہتا ہے۔ اور وہ خیالات کی دنیا ایسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے شیخ چلی کا خواب ہے، یا کوئی بس ذہن میں یہ سوچ رہا ہے تو وہ کہاں سے کہاں چلے جا رہا ہے، اور پھر اچانک کوئی اس کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں زمین پہ ہوں۔ تو سحر تخیل، سحر جنوں۔ اب سحر جنوں یعنی جو دیوانگی پن کے اوپر ڈال دیتا ہے، پاگل پن پہ ڈال دیتا ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو عام انسان نہیں کرتا ہے۔ تو جنات کے ذریعے سے بھی جادو کیا جا سکتا ہے، اور انسان کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو سحر جنوں، سحر خمول اور سحر حواتف، سحر امراض جسمانی، یعنی بعض ایسی جسمانی امراض ہوتے ہیں کہ جس میں جادو کے ذریعے سے اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ الٹیوں پہ الٹیاں ہو رہی ہے، ڈاکٹر پریشان ہے کہ بھئی یہ تو ایک گلاس پانی پیتا ہے لیکن ایک گھڑا پانی نکالتا ہے، تو ان کی بھی عقلیں حیران ہو جاتی ہے۔ ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ جس میں ایک سول ہاسپٹل پربھنی کے اندر اور ایک جارڈن میں ایک مریض، وہ ایک گلاس پانی پیتا تھا مولانا، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اسے گڑبڑ پیٹ میں محسوس ہوتی، اور آواز ایک دم چیخنے کے جیسی نکل کر بھڑ 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 اتنی الٹیاں کرتا، اتنی بڑی قے کرتا کہ آپ اگر اس کو جمع کریں تو ایک گھڑا بھر جائے، ایک بالٹی بھر جائے۔ تو ڈاکٹروں کی عقل حیران کہ بھئی یہ جو ہے یہ کیا ایسا مرض ہے کہ جس میں ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے۔ پھر اللہ نے ان کی بھی خدمت کا موقع دیا، اور الحمدللہ اس میں غیر مسلم سول سرجن وہ میرے انتہائی مرید بن گئے جب انہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ کرشمہ دیکھا، قرآنی آیات کا کرشمہ دیکھا،
قرآن کے ذریعے سے شفا ملتے ہوئے دیکھا، وہ 10-15 دن سے وہ لوگ پریشان تھے، ایک ڈاکٹروں کی ٹیم مستقل موجود تھی، تو ان کو یہ سمجھ میں آیا، انہوں نے مجھ سے پہلے سوال کیا کہ اس کی الٹیاں جو ہے کتنی دیر میں بند ہوں گی؟ میں نے کہا کہ ویسا کورس کے لحاظ سے آپ جیسا دیتے ہیں اس میں 1 ہفتہ تو لگ سکتا ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے تجربات کی روشنی میں 1-2 گھنٹے کے بعد میں چکر لگاؤں گا تو 50% تو بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ چنانچہ میں جب آدھا گھنٹے کے بعد آیا تو الحمدللہ انہوں نے خوشخبری سنائی کہ جیسے 4-5 مرتبہ اتنی دیر میں الٹیاں ہو جاتی تھی، تو صرف آپ کے جانے کے بعد 1 ہوئی، اور وہ بھی ایک تھوڑی سی مختصر سی، آدھے گلاس کے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی شفا ہے، اب پھر بھی لوگ جو ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں، اور اس میں جو ہے مخالفت اور کسی طریقے سے بھڑاس نکالتے ہیں۔ تو میں ان اللہ کے بندوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان اور عقیدے کو اس لیے مضبوط کریں کہ قرآن کی پبلسٹی ہو رہی ہے، قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے، ایک غیر مسلم خود قائل ہو رہا ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں سے قریب آ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کرشمہ آپ کو کیا چاہیے قرآنی آیتوں کا؟ تو سحر امراض جسمانی پر بھی ڈال سکتا ہے، سحر بندش کاروبار، یعنی کاروبار، ایک آدمی آپ نے سنا ہوگا کہ ہوٹل میں نے بہت اچھی چل رہی تھی لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ گاہک ہی نہیں آتا، گاہک چڑھتا ہے پھر اتر جاتا ہے۔ ایسی کپڑے والے اور جو ہے دوسرے پرفیوم والے اور دوسرے بزنس کرنے والے مارکیٹ کے اندر بے شمار آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اس کا شکار ہیں۔ اصل میں جس کی دکان بہت زیادہ چل جاتی ہے مارکیٹ میں، جس کی زیادہ شہرت ہو جاتی ہے، اور کسی سے جو پنگا مول لے لیتا ہے، لڑائی جھگڑا مول لیتا ہے، کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ حاسد جو ہے جا کر، یا آزو بازو کے جو حاسد ہوتے ہیں، یعنی بزنس پوائنٹ پر بھی کوئی حاسد تو پیدا ہو سکتا ہے نا، فیملی میں بھی حاسد ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے یہ کاروبار کی بندش کے سلسلے میں جو ہے کسی غیر مسلم کا استعمال کر کے اور جادو کا استعمال کر کے اس کو پریشان کرتے ہیں۔ اس کا بھی توڑ ہو سکتا ہے الحمدللہ، اور بے شمار جگہوں پر اس کا توڑ کیا ہے۔ اسی طریقے سے شہر میں بربادی خانہ، یعنی گھر برباد ہوتے چلے جا رہا ہے، گھر میں پریشانی میں پریشانی، پرابلم کے پرابلم، بہت ساری چیزیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے جادو کی ایک قسم سحر استحاضہ، یعنی ایک عورتوں کو ایک بیماری جو ہے، یعنی اس کے پیریڈ کے ایام جو ہے، کسی کے 3 دن 7 دن ہوتے ہیں، لیکن ایک خاتون ہے کہ اس کو بیچاری کوئی 10 دن 15 دن اور 1-2-4 دن اچھی رہی کہ پھر اس کو، تو اسلام نے اس کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، استحاضہ کے مسائل ہیں کہ ان کو کس طریقے سے، کتنے دن کی عادت تھی اتی دن کو یعنی جو ہے وہ ناپاکی کے ایام سمجھے، اس کے بعد جو ہے وہ بیماری سمجھے، وہ بیماری یعنی استحاضہ جس کو بول رہے ہیں، اس میں وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے جسم کو صاف کر کے یا نہا کر، جس طریقے سے تو اس کے مسائل معلوم کر لیں استحاضہ عورتیں، لیکن یہ سمجھے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جادو کے ذریعے سے بھی کسی چیز کو عورت کے جانے کے راستے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انگال لی اس نے، تو اکثر عورتوں میں یہ مشہور بھی ہے کہ کچھ اگالنے میں آیا ہوا ہے، تو وہ یہ اگالنے میں آیا ہوا ہے، مطلب یہ کہ اس کے دشمن یا حاسد نے کوئی چیز رکھ دی ہے جو اس کو اس بیماری کی طرف یعنی بربادی کی طرف لاتی ہے، تو انگالنے میں آ جانا یا خاص طور پہ کرنا، تو جادو کی یعنی 10ویں قسم میں جو ہے استحاضہ ہے۔ اور استحاضہ سے متعلق ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشیطان یجری الی آخری، لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے آپ یعنی جو ہے ایسا محسوس کریں گے، ایسا گردش کرتا ہے کہ وہ خون بہہ رہا ہے، خون کے اندر گویا وہ گردش کر رہا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کا مفہوم ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحاضہ تو شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے، ایڑ لگانے کی وجہ سے، یعنی اس کی بھی حرکت ہے، اس میں کچھ شرارت ہے اور وہ اس کی وجہ سے بھی استحاضہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ پہچانے گا کون؟ آپ انکار کرتے رہیں گے قرآنی آیتوں کا، عاملوں کی مخالفتی کرتے رہیں گے، فنا کریں گے، تو آپ کو جسمانی امراض کے اعتبار سے علاج کر کر کے تھک جانا ہے،
اگر آپ روحانی اعتبار سے سمجھیں گے تو قرآن و حدیث کے اندر اس کا علاج موجود ہے، اور وہ علاج اگرچہ کہ لمبا ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کا علاج بھی کیا ہے، اور ایسے کئی واقعات اللہ نے ایسے کہ 400 500 نہیں 4000 50,000 کے قریب آپ کو مل جائیں گے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ عورتوں میں ایام کی مدت سے زیادہ خون جاری ہونا یہ بیماری اصل میں کہلاتی ہے استحاضہ، اور شرعی اعتبار سے اس کے مسائل میں نے جیسا کہا کہ معلوم کرنا چاہیے، اور اس کا علاج روحانی طریقے سے بھی کرنا چاہیے اور جسمانی اعتبار سے بھی کرنا۔ دوا اور دعا دونوں بھی سنت ہے، یہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔